ناظرین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے باب نمبر 50 باچا خان کی آپ بیتی سے۔ باب کا عنوان ہے تحریک خلافت میں ہجرت۔ باچا خان لکھتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ دہلی میں خلافت کمیٹی نے ہجرت کی تجویز منظور کی تو مسلمانان ہند کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ مرد عورتیں ہجرت کرنے لگے۔ جو ہجرت پر آمادہ نہ تھا حقارت سے دیکھا جاتا تھا۔ میں نے چارسدہ میں ایک جلسے کا اہتمام کیا تو ہمارے گاؤں عثمانزئی میں بہت بڑا اجتماع بن گیا اور بہت سارے لوگ شریک ہوئے۔ میں نے جلسے سے کہا کہ آپ لوگ ذرا صبر کریں، میں چند ساتھی کابل بھجواتا ہوں جو وہاں کا آنکھوں دیکھا حال لے آئیں۔ حالات جاننے کے بعد ہجرت کا فیصلہ کریں گے۔ میں نے جو یہ تجویز رکھی تو ہمارے گاؤں کے عادل شاہ نامی پیر صاحب نے اس کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ ہم اپنی عورتیں فرنگیوں کے پاس نہیں چھوڑ سکتے۔ تم اگر ہجرت کے لیے تیار نہیں ہو تو مت کرو، مگر باقی لوگوں کو مت روکو۔ ہم تو اگر اللہ کو منظور ہوا کل سویرے نکل رہے۔ بس آگ ہندوستان میں لگی اور جھلسنے لگے پختون، چاہے وہاں کے تھے یا یہاں کے۔ کروڑوں روپوں کا نقصان ہوا، خاص کر جب صوبہ سندھ کے قافلے جنیجو صاحب کی قیادت میں پشاور پہنچے تو پختونوں کو جیسے آگ لگ گئی ہو۔ عورتیں مرد ہجرت پر روانہ ہو گئے۔ مہاجرین میں فرنگی نے اپنے جاسوس بھی چھوڑے تاکہ وہاں جا کے پروپیگنڈا کریں اور مہاجرین وہاں ٹھہرنے نہ پائیں، واپس ہندوستان آ جائیں۔ بس ہجرت نہ تھی، ایک ہنگامہ تھا، مہر جذبات، کوئی فکر سوچ نہیں تھی۔ ہجرت کے اصل مقصد سے کوئی واقف نہ تھا۔ یہ تو علی برادران یعنی محمد علی اور شوکت علی نے افغانستان کے شاہ امان اللہ خان کو پیغام بھیجا کہ آپ ہجرت کی حمایت کر لیں تاکہ فرنگیوں پر اس کا اثر ہو اور ہماری تحریک کو فائدہ ہو۔ بہرحال قوم کی مروت میں بھی مجبور ہوا اور نوجوانوں کے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ شب قدر اور مہمن کے راستے کابل روانہ ہو گئے۔ پہلی رات کڑپا یعنی راستے میں آئی۔ ابتدا میں جب ڈھول کی تھاپ ساتھ تھی تو ہمراہ چلنے والے ڈھیر سارے تھے، لیکن جب شب قدر سے کڑپا کے راستے روانہ ہوئے اور ڈھول شہنائی بند ہوئی تو کڑپا پہنچتے پہنچتے بہت کم ساتھی رہ گئے، اور جب راستے میں کھلے آسمان تلے پتھروں اور زمینوں پر رات آئی تو گنتی کے چند ساتھی رہ گئے۔ خیر رات پتھروں پر سو کر گزاری اور اٹھے تو میں چند ساتھیوں کو لے کر حاجی صاحب ترنگزئی کو دیکھنے چلا گیا اور باقی ساتھی ماسل خان کے گاؤں کی طرف چلے گئے۔ حاجی صاحب ترنگزئی کو دیکھنے کے بعد میں بھی ساتھیوں سمیت ماسل خان کے گاؤں کوڈا خیل پہنچ گیا اور اگلے دن وہاں سے کامی گرداؤ چلے گئے، جہاں سردار خان اپنے قبیلے سمیت ہمارے استقبال کے لیے گاؤں سے باہر منتظر تھا۔ گرم جوشی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور اپنے گاؤں لے گیا اور ہماری بہت خاطر تواضع کی۔ اگلی صبح جلال آباد روانہ ہوتے وقت سردار خان نے ہمیں بہت روکا اور کہا کہ یہیں رک جاؤ، آپ مہاجر اور ہم انصار، ہم اپنی جائیدادیں تمہارے ساتھ شریک کر لیں گے۔ کابل کے لوگ شہری ہیں اور آپ لوگوں کی قدر نہیں کر پائیں گے، ہماری بات مان لو، ہمارا مشورہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لیکن ہم نے سردار خان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم زمینیں لینے نہیں آئے۔ سردار خان سے رخصت ہو کر ہم جلال آباد پہنچے۔ سردار ہاشم خان گورنر تھے، اس کے مہمان ہوئے، خیالات کا تبادلہ کیا۔ اگلے دن باقی قافلہ کابل کے لیے رخصت ہوا اور مجھے ہاشم خان نے اپنے ساتھ روک لیا۔ ہاشم خان کو ہجرت کے ان قافلوں کی بہت فکر تھی اور پریشان تھا۔ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح یہ ہجرت تھم جائے، کیونکہ افغانستان اتنی بڑی مخلوق کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ فرنگیوں کی بھی زیادہ لوگوں کی ہجرت میں یہی مقصد تھا کہ افغانستان کو مہاجرین کی آبادکاری میں مشکلات پیش آئیں گی۔ ہاشم خان کے ساتھ کچھ دن قیام کے بعد اس نے میرے کابل جانے کا بندوبست کیا۔ ہم جلال آباد سے کابل تک خوگیان براستہ نملی روانہ ہوئے۔ گندمک میں اسی پیر عادل شاہ سے راستے میں آمنا سامنا ہوا، عورتوں سمیت ہندوستان واپس آ رہا تھا۔ میں نے تنزن کہا کہ پیر صاحب یہ عورتیں کیا واپس گوروں کے پاس لے کر جا رہے ہیں؟ پیر نے کہا کہ کیا کریں، یہ عورتیں ہندوستان میں بھی پیچھے پڑی تھیں کہ چلو ہجرت کریں
اور اب یہاں افغانستان میں بھی جان نہیں چھوڑتی کہ اس ملک میں گزارا مشکل ہے، ہمیں واپس لے کر جا رہی ہے۔